سوال یہ ہے کہ کیا غسل کے بعد نماز پڑھنے کے لیے نئے سرے سے وضو کی ضرورت ہوگی یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں جواباً عرض یہ ہے کہ غسل مسنون جیسا کہ قدوری اور اس کی شرح الجوہرۃ النیرہ کے اندر ہے، یہ ہے کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے جائیں، اس کے بعد شرمگاہ کو دھویا جائے، جہاں پہ نجاست وغیرہ لگنے کا امکان ہے اسے دھویا جائے، اور اس کے بعد نماز جیسا وضو کیا جائے، پھر پورے بدن پر پانی بہایا جائے۔ تو غسل مسنون یہ ہے، جب انسان غسل مسنون کرتا ہے تو اسی غسل کے ضمن میں باقاعدہ اس کا وضو ہو گیا۔ اب نماز پڑھنے کے لیے اگر وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے کوئی چیز پیش نہ آئی ہو تو غسل کے دوران جو وضو ہوا ہے وہی نماز کے لیے کافی ہوگا، اور اگر نماز اور غسل کے بیچ نواقض وضو پیش آ گیا ہو، مثلا پیشاب کر لیا ہو یا پاخانہ کر لیا ہو یا بدن سے خون نکل گیا ہو یا ہوا خارج ہو گئی ہو وغیرہ، تو اب نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا۔ اور اگر کسی شخص کے اوپر غسل واجب تھا، ظاہر سی بات ہے جب غسل واجب ہوگا تو غسل کے فرائض جو ہیں انہیں انجام دینا ضروری ہوگا۔ غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں، نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ کہیں بھی ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہے۔ تو جب انسان اس طرح غسل کرے گا اور ان تینوں فرائض کو انجام دے دے گا تو اسی کے ضمن میں وضو بھی ہو جائے گا۔ اب نماز پڑھنے کے لیے اگر نواقض وضو میں سے کوئی چیز نہ پیش آئی ہو تو نئے سرے سے وضو کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر غسل واجب ہے، غسل تو اس کے اوپر واجب نہیں تھا لیکن گرمی تھی، اس نے سوچا 2-4 لوٹا ڈال لوں بدن پہ تاکہ ٹھنڈک حاصل ہو جائے۔ تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ اعضائے وضو اس کے اس غسل کے دوران دھل گئے یا نہیں۔ اگر اعضائے وضو دھل گئے ہیں، اور اعضائے وضو جن کا دھونا فرض ہے وہ 4 ہیں، نمبر 1 دونوں ہاتھ کی انگلیوں تک دھونا، نمبر 2 پورا چہرہ دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں دھونا۔ تو اب اگر اس نے پانی اس طرح ڈالا کہ اس کے دونوں ہاتھ دھل گئے، اس کا پورا چہرہ دھل گیا، اس کے دونوں پاؤں دھل گئے، اور سر پر یا تو مسح کر لیا یا پورا سر بھگو لیا، تو ایسی صورت میں اب اس کا وضو اسی غسل تبرید کے ضمن میں ہو گیا۔ لہٰذا اب نماز پڑھنے کے لیے اگر بیچ میں وضو کو توڑنے والی کوئی چیز نہیں پیش آئی ہے تو ایسی صورت میں نئے سرے سے وضو کی حاجت اور ضرورت نہیں رہی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ترمذی کے اندر روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے تھے، یعنی نئے سرے سے وضو نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ غسل کے ضمن میں جو وضو ہو جاتا تھا اسی پر اکتفا فرماتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ غسل کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو کیا نئے سرے سے غسل کرنا ہوگا یا جہاں سے چھوٹا ہے وہیں سے کر لیں تو غسل ہو جائے گا؟ جواباً عرض یہ ہے کہ نئے سرے سے مکمل غسل کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاں سے آپ کا غسل چھوٹا ہے آپ وہیں سے کر لیں، انہی اعضاء کو دھو لیں جو رہ گئے ہیں، تب بھی آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ تاہم بہتر یہی ہے کہ نئے سرے سے آپ مکمل غسل کر لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص غسل کر رہا تھا، غسل کے دوران اس کا وضو ٹوٹ گیا، پھر اس نے جو اعضاء دھلنے باقی رہ گئے تھے صرف انہی اعضاء کو دھویا، نئے سرے سے مکمل وضو نہیں کیا، تو کیا اس غسل سے نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو غسل کر رہا ہے تو اس غسل میں اس کے اعضائے وضو جن کا دھونا فرض ہے جو 4 ہیں
وہ دھلے یا نہیں۔ اگر دوبارہ نئے سرے سے ہوا خارج ہونے کے بعد مثلاً وہ دھل گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب وضو بھی ہو گیا، اس لیے اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس وضو سے ہاتھ لگا سکتے ہیں قرآن کو۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ غسل خانے کے اندر ایسے مقام پہ جہاں پہ کسی غیر کی نگاہ نہ پڑتی ہو تو کیا ایسے مقام پہ ننگے ہو کر کے غسل کر سکتے ہیں؟ اور کیا وضو اور غسل پر کچھ فرق پڑے گا؟ ایسا تو نہیں کہ کہیں وضو ٹوٹ جائے یا غسل ہی نہ ہو۔ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اللہ سے حیا کرتے ہوئے انسان کو تو یہ چاہیے کہ وہ کم سے کم سطر پر تو لنگی وغیرہ باندھ ہی لے، یہ اعلیٰ اور بہتر ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری نے مرکات کے اندر اس کی صراحت کی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ننگے بدن، کپڑا نہ ہو بدن پر، اس حالت میں غسل کرتا ہے تب بھی اس کا غسل درست ہو جائے گا، اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس ننگے ہونے کی وجہ سے اس کے غسل پر کچھ فرق پڑے گا، نہ ہی اس کا وضو ٹوٹے گا۔